شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی تمام گروپ کے اور انویسٹرز لوگوں سے میرا سلام اور ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، ایک مؤدبانہ التجا ہے کہ ابھی میں نے سلمان مرزا کا آڈیو کچھ سنا، ویڈیو، جس کے اندر ایک چیز تو انہوں نے صاف ظاہر کی ہے کہ بھائی آپا نے افیڈیوٹ لکھ کے دیا ہوا ہے. میں نے سلمان مرزا سے ایک ٹائم سوال کیا تھا تو بولے تھے ایسوسیشن سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آج پھر بول رہے کہ ایسوسیشن جو ہے اپنی جگہ کام کر رہی ہے. کیا تو یہ بات میری ایک سلمان مرزا کی سمجھ میں نہیں آئی. اور تمام لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ آپا کے ہمدرد ہے یا الٹا آپا کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، کہ آپا کے لیے راستے جو ہے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، اپنا پریشانیاں کھڑی کرے ان کے راستوں میں. یہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سبھی کے لیے میرا سوال ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سوال میں کہاں تک میں بھی خود ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے. کیا تو اس کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے گالیاں دے دیتا ہے، جتنی من میں آئی، جتنی جہاں من میں آئی گالیاں دے رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ وکیل کی اتنی زبردست یہ ہے، کیٹیگری ہے کہ اس کے ایسا وکیل نہیں ہے. کوئی کہتا ہے وہ اس کے بارے میں، تمنا کے بارے میں، کیا تمنا کیا ہے، ہاں تمنا کے بارے میں، کہ یہ برابر نہیں ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ حیدرآباد چلو جائیں گے. کوئی گولیاں دکھا رہا ہے، بندوق دکھا رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کی بنڈی لا کے دے دو، میں 5 لاکھ دے دوں گا. یہ چیزیں جو ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور جو کوئی بھی آپ میں بہتر ہوگا وہ پلیز میرے کو تھوڑا سمجھاوے کہ ان باتوں سے ہم نویرا آپا کی زندگی میں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یا ان کی رکاوٹیں آسان کر رہے ہیں. ہاں یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی گالیوں کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے، کوئی کس کے ذریعے سے دے رہا ہے، کوئی کسی ذریعے سے دے رہا ہے. میں تو پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اس چیز کو جو ہے دفن کر دینا تھا. میں کئی بار بولا ہوں کہ جس چیز کو ختم کرنا ہو تو اس کا چرچا کرنا چھوڑ دو، اس کے ایڈورٹائز چھوڑ دو، ختم ہو جاتی وہ چیز. تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ شہباز کو اگنور کیے ہوتے تو آج تک شاید وہ بال نوچ نوچ کے اپنا یہ ہو جاتا تھا. مگر لوگ اگنور کرنے کی جگہ کہاں پہ کیا کر رہے، کہاں پہ کیا کر رہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی گن دکھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ہاں کوئی بول رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ایک تو اس دن لگا دیے بولے 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں. ہاں تو یہ چیزوں سے کام بگڑ رہا ہے یا بن رہا ہے. اگر واقعی وکیل اگر قابل تعریف تھے تو ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ابھی تک کیا کیا؟ کورٹ میں کھیل رہے تھے. اور اگر تمنا اگر برابر نہیں تھی تو اس کو کھڑے کرنے والوں نے کیسے کیے؟ یہ تو چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس کے منہ میں جو یہ ہوئے، جو آ رہا ہے وہ بک رہا ہے، جو آ رہا ہے بول رہا ہے. مگر پبلک کی تکلیف کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا. آج جو لوگ بیچارے ٹوٹے ہوئے روٹھے ہوئے ہیں، جن کی ہمتیں پست ہو گئی ہے، ان کی طرف دھیان، ان کی طرف کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. پلین سے لوگ جا رہے ہیں، جا کے آپا کی فیملی کو مل مل کے آ رہے ہیں. صبح جا رہے شام کو ریٹرن آ رہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو اس میں ہمدرد کون ہے اور دشمن کون ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. حالانکہ دشمن تو ہے، آستین میں سانپ آپا نے پال کے رکھے ہوئے، یہ بات پکی ہے. مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کے اوپر یقین کرے اور کس کے اوپر
پکڑ کرے. سمجھے؟ بہت سے سوال اٹھتے ہیں. ایک شخص ہے جس کو آج تک شہباز نے گالی نہیں دیا، باقی شخص ہے جن کو گالیاں دیتا ہے، وہ نام لے لے کے دیتا ہے. تو ایسی کیا باتیں ہیں؟ یہ چیز جو ہے اس کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور اسی گرما گرمی اور اس سے ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے کہ ہم کیا کمپلینٹ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. حالانکہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. کیا ایف آئی آر یہ سب ختم ہو چکی ہے؟ ہاں، ایف آئی آر یہ سب ختم ہو چکی ہے، بند کر دی گئی ہے. مگر پھر بھی لوگ اپنی اپنی کہانیاں دوہراتے بیٹھے ہوئے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ہاں، مگر جہاں مل کر سب نے نویرا شیخ کے بارے میں سوچنا تھا، لے کے آنا تھا، وہ نہیں کرتے ہوئے سارا الٹا یہ چل رہا ہے. ہاں، سارے الٹے سارے ایک ایک کے یہ چل رہے. ہاں، ابھی شولہ پور سے لوگوں نے دعوت نامہ دیا ہے، تو یہ تمہارے میرا روڈ کے جو حضرت ہے وہ جانے والے بھی ہے. ہاں، ارے کس پہ بھروسہ کرے اور کس پہ نہیں کرے؟ سوال یہاں پہ آ جاتا ہے. کیونکہ سارے ہٹ کنڈے ایسے چلے جا رہے. تو پہلے تو اپنے آپس کے اندر کا جو ہے نا، اس معاملے کو ختم کرو. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ میرا نام ہو جاوے، مجھے واہ واہ ہو جاوے، مجھے فلانا ہو جاوے. یہ ہر کسی کے منشے ہے. مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہمدرد کون ہے. اور اگر میری بات غلط لگ رہی ہے تو معاف کر دینا، کیوں میں تھوڑا کڑوا بولنے کا عادی ہوں. میں کڑوا بولنے کا عادی ہوں. معاف کر دینا بھائی اگر میری بات بری لگ رہی ہے تو. مگر اس چیز کو میں سب سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں سب سوچو، سمجھو، اور پھر اس کے بعد میں فیصلے کرو کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا چاہتا ہے. میرے کو تو آج اگر کوئی بول دے کہ بھائی تم ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں. میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ میرے کو جو کرنا ہے اللہ کے واسطے کرنا ہے. اور جیسے میں پریشان ہوں ویسے دوسرے پریشان ہیں. اپنی پریشانیوں کو ایک کلب کر کے میں نے کہ بھائی کسی کی ہمدردی میں آ جاؤں میں کام. جیسے کہ میں نے مثال دیا تھا، میں وہ دیا ہوں جس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے مگر اپنی روشنی سے وہ دنیا کا فائدہ کرتا ہے. تو میرا وہی حساب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کا بھروسہ یہ ہو جاوے، بھلا ہو جاوے، فائدہ ہو جاوے. کیا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ کا قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اگر یہ چیزیں میں کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کی دعائیں میرے کو قبر میں ملے تو اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا چاہیے؟ سمجھے نا؟ تو اسی لیے بھائی یہ چیز جو ہے میں بہت کشمکش میں ہوں. اور میرا ایک اپنا بنایا ہوا گروپ ہے، وہ بھی کشمکش میں ہے. اور وہ مجھ سے بھی روز یہی کرتے کہ کیا کرنا منصور چچا، کیا کرنا ہے. تو مجھے جو کرنا ہے وہ تو انشاءاللہ کروں گا بھی میں. مگر میں بھی اسی لیے رکا ہوں کہ کلبنگ کا معاملہ ختم ہو جاوے. سمجھے؟ کیونکہ جو اچھے سے ہو رہا ہے تو وہاں پہ اپنے کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے؟ اس کے لیے بھائی جو کوئی اگر بہتر سمجھتا ہو مجھے اس بات کے لیے گائیڈ کرے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے مجھے گائیڈ کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.